راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ادریس کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ ترجمہ اور یاد کرو، قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور بلند کیا ہے ہم نے ان کا مقام۔ مریم 1956۔ ترجمہ اور اسماعیل اور ادریس اور ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ انبیاء 21:85۔ نام، نسب اور زمانہ۔ حضرت ادریس کے نام، نسب اور زمانے کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں کو سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی آخری یا ترجیح دینے والی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو رشد و ہدایت کے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور ان کی اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح حدیث کی روایتوں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اسی لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیل روایتیں ہیں، اور وہ بھی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے تھوڑے میں لکھنے کے پیش نظر ان دور دراز سے لائی گئی بحثوں سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت شیث بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر بدماشوں اور فسادیوں کے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام و شیث علیہ السلام کی شریعت کے خلاف ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت غارہ گزارا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور دے گا۔ بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر سکونت اپنا لی۔ حضرت ادریس اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والوں کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی، اور اللہ کی عطا و بخشش سے وہ وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو اس کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کو استعمال کیا۔ حضرت ادریس کی خاص باتیں: حضرت ادریس نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ تمدن، ریاست اور شہری زندگی، تمدنی طور طریقوں کے تعلیم و تخلیقی تلقین کی، اور ان کے طالب اسلام نے کم و بیش 200 سے زائد بستیاں آباد کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم دی تھی، جس میں علم حکمت اور علم نظم بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہے جنہوں نے حکمت و نظم کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق اور ان کی ترکیب و قواقب اور ان کے جمع ہونے اور الگ ہونے کو نقطوں اور ان کی آپسی کشش کو راز کشش کے رازوں کی تعلیم دی، اور ان کو عدل و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل تھی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے ہوئے پورے دنیا کو 4 حصے میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا، جو زمین کے اس
حصے کی سیاست اور بادشاہی کے ذمہ دار قرار پایا اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تمام قانونوں سے بڑھ کر چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بھلے عملوں کا ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام عملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور دوسروں سے بچنا، ہر نشیلے چیزوں سے پرہیز کرنا۔ بعد میں آنے والے نبیوں کے بارے میں بشارت۔ حضرت ادریس نے اپنی جماعت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس دنیا میں دینی و دنیاوی اصلاح کے بہت سے نبی تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خاص باتیں ہوں گی۔ وہ ہر ایک بری بات سے دور اور پاک ہوں گے، تعریف کے قابل اور فضائل میں کامل ہوں گے۔ زمین و آسمان کے حالات کو اور ان معاملوں کو کہ زمین کائنات کے لیے شفا ہے، یہ مرض وہ الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا۔ وہ دعاؤں کے سننے والے ہوں گے، ان کے مذہب کی دعوت و خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ حضرت ادریس کی زمینی خلافت۔ جب حضرت ادریس اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا۔ کاہن، بادشاہ، رعایا، پرجا اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ نفس اور راجیہ کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اور رعایا کا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اسی لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے۔ لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ تک جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔